الله الرحمن الرحيم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت توحید سننے کے بعد ان کی قوم نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے کہ آپ نے ہمیں ہمارے بتوں کی عبادت سے منع کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے معبود بھی وہ کہ جن کی پوجا، جن کی عبادت ہمارے وڈیرے، ہمارے آبا و اجداد کرتے آ رہے تھے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم تو ایسے شک میں پڑ گئے ہیں اس سے جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، اور شک بھی ایسا ہے جو مریب، جو ہمیں ہمارے اندر جو ہے وہ پریشانی پیدا کرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو پریشان کر دیا ہے، یعنی انگریزی میں جیسے آج کل کہتے ہیں کنفیوز کر دیا ہے، کئی کہتے ہیں نا جو کنفیوز ہو گئے ہیں، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ تو بھئی کنفیوز کرنے والی بات ہے، پریشان کرنے والی بات ہے جو آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اسی آیہ مبارکہ کے اس آخری جز پر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو آپ نے ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت سے منع کرنا شروع کر دیا جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، اور ہم جو ہے اس وقت ہماری کیفیت یہ ہو چکی ہے، ایک طرف ہمارے باپ دادا ہیں اور دوسری طرف آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ زندگی ساری انہی کی اسی پر گزری، وہ یہی کام کرتے رہے، انہی بتوں کی پوجا کرتے رہے، اور ایک آپ ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر کے آپ ہی ہمیں میں سے ہیں، آپ کھڑے ہو کر کے ہمیں جو ہے نا وہ ان سب کو چھوڑنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ان سب کو چھوڑ دو اور ایک وحدہ لا شریک رب جو ہے اس کی عبادت شروع کر دو۔ تو کہتے ہیں یہ آپ کی باتیں جو ہے نا ایک طرف ہمارے وڈیروں کا عمل ہے اور ایک طرف آپ کی بات ہے، اس لیے ہمیں پریشان کر دیا ہے، اور شک پڑ گیا ہمیں، اور شک بھی ایسا کہ جس نے ہمارے دلوں میں خلجان پیدا کر دیا ہے، عجیب سی طبیعت ہو گئی ہماری، تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہو رہا آپ کی بات پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بات کو میں مزید کھولنے کے لیے ایک حکایت میں مولانا روم رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک عطار کی دکان تھی، عطر بیچنے والے کی، ایک بھنگی وہاں سے گزرا، وہ گٹر صاف کرنے والا، وہ وہاں سے گزرا تو ایک دم سے خوشبو جو ہے اس کے دماغ کو چڑھی، بے ہوش ہو کے گر گیا، بے ہوش ہو کے گرا زمین پر، تو وہ عطار جو ہے وہ پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، وہ عرق وغیرہ نکال کر لایا، کبھی کوئی چیز ڈالے کبھی کوئی چیز ڈالے اس کے منہ میں، تو اس کو تو ہوش ہی نہ آئے، جس کے پاس جو بھی ٹوٹکا تھا، جو بھی نسخہ تھا، سارے آزمانے لگے، کوئی اس کے پاؤں کو مسلنے لگا تو کوئی ہاتھوں کو مسلنے لگا، تو کوئی جناب اس کے چٹکیاں کاٹنے لگا کہ ممکن ہے کسی چیز سے اٹھ بیٹھے، اس کی بے ہوشی جو ہے وہ دور ہو جائے، سارے اپنا اپنا زور لگانے لگے، تو وہاں سے ایک بھنگی اور گزرا، ایک اور بھنگی گزرا، اس نے دیکھا، اس نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ گزرنے لگا ہے تو اچانک گر کے بے ہوش ہو گئے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے فوراً اس کو اٹھایا، وہاں سے عطر والی دکان سے دور آگے لے گیا، وہاں جا کے اسے لٹا دیا، اور خود کہیں سے گندگی کا ایک ٹوکرا لے کر آیا، گندگی کا ایک ٹوکرا لے کر آیا، وہ آ کے اس کے پاس رکھا، وہی بدبو جو ہے اس کے دماغ کو چڑھنے لگی آہستہ آہستہ، تو اس کو ہوش آنے لگا، اس نے آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولی، پھر جیسے جیسے بدبو بڑھتی گئی، اس کے ماحول کو اس نے بدبودار کر دیا، تو وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سا نسخہ ہے اس کی بے ہوشی دور کرنے کا،
اس کی طبیعت میں افاقہ لانے کا کہ گندگی کے ٹوکرے سے بندے کو ہوش آ رہا ہے. دوائیاں تو ہم نے سنی تھی، باقی دیسی ٹوٹکے تو ہم نے سنے تھے کسی بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے. یہ گندگی کے ٹوکرے سے ہوش آ گیا اس کو. تو اس نے بتایا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ بھنگی ہے، یہ میری برادری کا ہے. تو زندگی ساری اس کی گٹر میں گزری ہے، گندگی میں گزری ہے. تو وہ گندگی جو ہے ایسی اس کے دماغ میں رچ بس گئی ہے کہ اب اس کا دماغ جو ہے وہ خوشبو کو قبول ہی نہیں کرتا. اس کا دماغ خوشبو کو قبول نہیں کرتا. اس نے کہا اس لیے یہ بیچارہ گزر رہا تھا، خوشبو کی دکان سامنے آ گئی تو ایک دم سے جیسے خوشبو اس کے دماغ کو لگی تو اس کے دماغ کی جو ہے نا وہ نسیں وہ پھٹنے کے قریب آ گئیں. یہ کیا چیز سونگ بیٹھا ہوں میں. جیسے ہم لوگ جو ہے وہ اچھی صفائی والی جگہ پہ رہنا پسند کرتے ہیں، کبھی کبھار جو ہے نا ایسی گندی جگہ سے گزرنا پڑ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے ہماری. ناک بند کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ناک کے ذریعے بدبو جو ہے سیدھی دماغ کو جاتی ہے اور دماغ کو جا کر کے یہ متاثر کرتی ہے. دماغ جو ہے بندے کے سر کے اندر ایسی لطیف شے ہے کہ تھوڑی سی بدبو سے بھی زخمی ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی سی بدبو سے بھی زخمی ہو جاتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عطر لگانے سے، خوشبو لگانے سے بندے کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. بندے کا حافظہ مضبوط کیسے ہوگا بھائی؟ اس میں عطر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ کے لیے شفا رکھی ہے، دماغ کی تقویت کا سامان رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ صرف یہی نہیں، اب دیکھیں نا عطر کا فائدہ تو صرف ناک کو ہی ہے نا، یا کسی اور شے کو ہے؟ عطر کو لگائیں کان کو فائدہ ہوگا؟ آنکھ کو کیا فائدہ ہوگا؟ عطریں تو دکھائی نہیں دینا، خوشبو نے تو دکھائی نہیں دینا. تو اس کا فائدہ جو ہے وہ صرف اور صرف دماغ کو ہے. ناک کے ذریعے جو ہے اس کی خوشبو جب پہنچتی ہے دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہے. اس پر جو بدبو کے اور گندی چیزوں کے جو اثرات پڑے ہوتے ہیں، وہ جو زخمی ہو چکا ہوتا ہے، یہ اس کو شفا بخشتی ہے. تو اب چونکہ اس کا دماغ ایسا بدبو سونگ کے عادی ہو چکا تھا گندگی کا، اب اس کے لیے عطر جو ہے یہ ایسے تھا جیسے زہر ہو. کسی کو زہر پلا دیا جائے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بندہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. وہی حال اس کا ہوا. تو جیسے اس نے خوشبو سونگھی، وہ بھنگی کہنے لگا، جیسے اس نے خوشبو سونگھی ہے بے ہوش ہو کے گر گیا. اس نے کہا میں کون سی دنیا میں آ گیا ہوں، یہ کون سی شے ہے، کون سا عذاب ہے جو میرے اوپر مسلط ہو گیا. تو نے کہا فوراً سے پہلے یہ بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا. تو اب چونکہ جو چیز اس کو شفا بخشنے والی تھی وہ تھی لوگوں کی گندگی، تو وہ میں ٹوکرے میں ڈال کے لایا ہوں. تو جیسے اس کے دماغ کو پہنچی ہے تو اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے جی. تو اسی طرح کر کے وہ لوگ جو حضرت سیدنا صالح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دعوت توحید جو ہے اس نے ہمیں پریشان کر دیا ہے، اس سے ہم جو ہے وہ خلجان میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ گھبراہٹ اس میں طاری ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئے. اب جس طرح کر کے اس بھنگی کا دماغ جو ہے وہ گندگی میں رہ کر کے، گٹر میں رہ کر کے اس کا دماغ گندگی کا عادی ہو چکا تھا، عطر سے بے ہوش ہو گیا تھا. وہی حال ان مشرکوں کا ہوا تھا. یہ بات صرف انہوں نے نہیں کی تھی، یہ بات یعنی صالح علیہ السلام کے دور کے مشرکوں نے صرف انہوں نے نہیں کی تھی صالح علیہ السلام کو، بلکہ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد نے بھی کی تھی. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے بھی کی تھی، اور یہی بات مدینہ منورہ میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں نے بھی کی تھی. اور صرف یہی تک نہیں ہے، بلکہ جب جہاں کہیں بھی دین حق کی دعوت دینے والا بندہ کھڑا ہوگا اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے لوگ یہ بات ضرور کریں گے. سمجھ آئے نا؟ میں مثال دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. جیسے آج آپ چلے جائیں جا کر کے یہ جو مذہبی طبقے بیٹھے ہوئے ہیں، وڈیرے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کر کے آپ جہاد کی بات کریں تو بتائیں ان کی طبیعت میں خلجان پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہیں گے میرے دادے نے تو کہا تھا کہ جہاد ہے ہی کو نہیں اب، اور میرے دادے نے تو زندگی ساری تسبیح پھیری تھی، اور میرے دادا تو یہ کرتا تھا، میرا دادا تو یہ کرتا تھا، آپ کون سی باتیں کرنے لگے ہیں؟ تو ایک دم سے پھر میرے آقا علیہ السلام کی سنت کی جو باتیں ہیں نا، حضور کی شریعت کی باتیں جو ہیں، دینی حق کی باتیں جو ہیں، وہ پھر ان کے دماغوں کو زخمی کرنے لگتی ہیں. تو پھر یہ بات جو مکے کے مشرکوں نے کی تھی
میرے آقا علیہ السلام کو وہ بات جو حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے کی تھی، وہ بات جو قوم سمود نے صالح علیہ السلام کو کی تھی، وہ بات جو نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کی تھی، وہ بات جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی قوم نے کی تھی، وہ بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کی تھی اور فرعونیوں نے کی تھی، وہ بات جو ساری باتیں وہ بات ایک ہی ہے۔ کیوں؟ جاہلیت کی آواز ایک ہی ہوتی ہے۔ جاہلیت کے چونکہ مزاج ایک ہے، تو جب مزاج ایک ہو تو چاہے لوگوں کا درمیانی فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، بات پھر ایک ہی نکلے گی، نظریہ پھر ایک ہی نکلے گا، دلیل دونوں کی ایک ہی طرح کی ہوگی، چاہے وہ 1000 سال پہلے کا ہو اور یہ 1000 سال بعد میں آ رہا ہو، دونوں کی بولی ایک ہوگی، دونوں کی بولی ایک ہی ہوگی، کیونکہ نظریہ ایک ہے۔ نظریہ ایک ہونے سے بولیاں ایک ہوتی ہیں، فکر ایک ہونے سے جناب دلائل ایک ہوتے ہیں، فکر ایک ہونے سے ہر چیز جو ہے رہن سہن باقی ساری چیزیں وہ ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہوتا ہے آخر ایسا؟ جی جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہی جا رہی ہے، نوح علیہ السلام کو کہی جا رہی ہے، صالح علیہ السلام کو کہی جا رہی ہے، ہود علیہ السلام کو کہی جا رہی ہے، وہی دعوت جو انہوں نے دی تھی، وہی دعوت آج آپ لے کے کھڑے ہو جائیں، آپ کے سامنے والے لوگ آپ کو وہی بات کہیں گے۔ کیوں؟ اہل حق کا مزاج ہمیشہ ایک رہا ہے اور اہل باطل کا مزاج بھی ہمیشہ ایک رہا ہے۔ وہ دیکھیں نوح علیہ السلام کب کے درمیان میں ہود علیہ السلام کے مابین کتنا فاصلہ بنتا ہے، صالح علیہ السلام کے مابین ان کا آپس میں کتنا فاصلہ بنتا ہے، پھر ان سارے نبیوں کا میرے آقا علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ بنتا ہے، پھر آقا علیہ السلام کا اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا اور آج کے دور کے داعی کا، یعنی جو جن باتوں کا سامنا انہیں تھا انہی باتوں کا سامنا آج کے داعی کو ہو رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے پھر؟ یعنی وہ داعی انبیاء کرام اور یہ داعی علماء حق کا، ان کے مابین کتنا فاصلہ ہے، اور اس وقت کے اہل باطل اور آج کے اہل باطل میں کتنا فاصلہ ہے۔ صرف مزاج ایک ہونے سے، مزاج کیا؟ کفر کا، شرک کا گندا مزاج ہونے سے جو بات ان کے منہ سے نکل رہی تھی وہی بات آج کے لوگوں کے منہ سے نکل رہی ہے۔ آج آپ غلبہ دین کی بات میرے آقا علیہ السلام نے کی نا، نوح علیہ السلام نے کی تھی، ہود علیہ السلام نے کی تھی، صالح علیہ السلام نے کی تھی، جس بات کا سامنا اس وقت انہیں ان کی قوم کی طرف سے تھا، آج وہ اسی بات کا سامنا جو ہے آج کے دین کی دعوت دینے والے بندے کو ان لوگوں کی طرف سے ہے۔ افسوسناک بات پتہ کیا ہے؟ افسوسناک بات یہ ہے اس وقت جو اشکالات اٹھانے والے لوگ تھے وہ کافر تھے، اس وقت جو اشکالات اٹھانے والے لوگ تھے وہ مشرک تھے۔ آج کل کے اشکالات اٹھانے والے اشکالات وہی ہیں جو اس وقت کے مشرکوں کے تھے، اشکالات وہی ہیں جو اس وقت کے کافروں کے تھے، لیکن آج کل اشکالات اٹھانے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو مشرک ہوں، جو کافر ہوں، بلکہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ بتائیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق دی، فرعون کی طرف سے یہی آیا کہ ان کو ختم کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق دی، نمرودیوں نے یہی کہا کہ ان کو ختم کر دو، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں، اس لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں۔ وہی بات ہود علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں غرق فرما دیا، عذاب نازل فرمایا ان پر۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے وہی بات کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غرق فرمایا۔ اور یہی لوگ مکہ کے لوگ جو ہیں رات کو منصوبہ بنا رہے تھے آقا علیہ السلام کو شہید کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو فرمایا حبیب آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ تو مزاج سب کا ایک آ رہا ہے۔ اور آج آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اس وقت فرعونی کہے کہ موسیٰ جو ہے دعوت حق دیتا ہے اس کو ختم کر دو، نمرود کہے ابراہیم دعوت حق دیتا ہے اس کو ختم کر دو، ہاں جی، اس وقت جو ہے قوم عاد کہے کہ ہمارے نبی جو ہیں ہود علیہ السلام دعوت حق دیتے ہیں ان کو ختم کر دو، مکے کے مشرک کہیں امام الانبیاء دعوت حق دیتے ہیں ان کو ختم کر دو۔ آج بتائیں پورے پاکستان میں جو لوگوں کا مزاج بن چکا ہے وہ یہ ہے، جس بندے کے پاس بیٹھیں آپ کو وہ یہی کہتا سنائی دے گا میرا بس چلے تو سارے مولویوں کو اٹھا کے سمندر پھینک دوں۔ تو بتائیں مزاج جو مشرکوں کا تھا آج میرے پاکستان کے لوگوں کا کیوں ہو گیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ میں نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی کہ جہاں پہ داعی کی قدر نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر داعی کو اٹھا لیتا ہے، داعی کو بلا لیتا ہے۔ میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں اللہ نے جو علماء حق کا پاکستان کو عطا فرمایا پوری دنیا میں کوئی نہیں، پوری دنیا میں کوئی نہیں، یہ سچی کہہ رہا ہوں۔ اور جو مزاج اس وقت پاکستانیوں کا ہو چکا ہے علماء کے لیے، یہ وہی مزاج ہے جو باقی ملکوں میں ہوا ہے، ہاں جی۔ آج پھر جناب اس کی سزا کیا مل رہی ہے؟ وہاں پہ ایک بھی بندہ اذان دینے والا کوئی نہیں۔ آپ اندلس میں دیکھ لیں یار، 800 سال اسلام کی حکومت رہی ہے اندلس میں، ہیں؟ آج ساری مسجد جو ہے قرطبہ کی اتنی بڑی مسجد ہے،
ہیں، اس کے ہزاروں کی تعداد میں ستون ہیں اس کے، اتنی بڑی مسجد قرطبہ کی ساری مسجد جو ہے وہ گرجا بنا دیا گیا، ایک چھوٹا سا حصہ رکھا ہوا ہے مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے، پوری دنیا کے لوگوں کو چڑھانے کے لیے کہ یہ دیکھو یہ تمہاری مسجد تھی، ہیں جی، نقشہ وہی رکھا ہوا ہے، صرف انہوں نے اپنے جناب وہاں پہ پینٹنگ لگائی ہوئی ہے، مورتیاں لگائی ہوئی ہیں، تصویریں لگائی ہوئی ہیں وہاں پہ، اور ان کی پوجا ہوتی ہے وہاں پہ، عورتیں جناب وہاں پہ ننگی گھوم رہی ہیں۔ بتائیں کہاں یار وہ مسجد قرطبہ ہیں جہاں پہ اللہ اکبر کبیرہ امام قرطبی رحمہ اللہ بیٹھ کے جناب قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے، کہاں وہ جناب محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، شیخ اکبر رحمہ اللہ جیسا بندہ اسرار الہیہ سے پردے ہٹایا کرتا تھا، کاشف الرموز حقانی، امام ربانی، اتنا بڑا بندہ یار شیخ اکبر رحمہ اللہ، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ وہیں بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے یار، وہ کہاں ربیع بن مخلد جیسا محدث وہاں بیٹھ کے لوگوں کو حضور کی حدیث سنایا کرتا تھا، آج وہاں پہ چرچ بنا ہوا ہے جی، نہیں نہ کی قدر ہم نے دائی کی تو آج یہ حال ہوا ہے جی، پورے اندلس کو پکڑ کے، اسپین جس کو کہتے ہیں، پورے اندلس کو پکڑ کے انہوں نے زبردستی وہ بنا دیا، انہوں نے نصرانی بنا دیا۔ یہ ابھی جا کر کے، ابھی یہ کچھ سال ہوئے ہیں، کچھ 5-7 سال کی بات ہے، وہاں پہ اسپین کے اندر مسلمانوں نے اپنے چندے سے مل کر کے حکمرانوں سے اجازت لے کر کے نصرانیوں سے ایک مسجد بنائی ہے چھوٹی سی محلے کے اندر، انہوں نے کہا جی ہاں بغیر سپیکر کے اندر ہی کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں اور اسی میں نماز پڑھتے ہیں۔ 800 سال 900 سال حکومت رہی ہو اسلام کی، وہاں پہ کلمہ پڑھنے والا بندہ ہی کوئی نہ ہو یار، بتائیں۔ آج امام بخاری رحمہ اللہ کا جہاں مزار ہے یار، بخارا کہاں ہے، سمرقند کہاں ہے، ترکمانستان کہاں ہے، یہ سارے علاقے ہیں، بلخ ہو گئے، یہ سارے ہمارے بزرگوں کے علاقے تھے، بڑے بڑے محدثین ہوتے تھے یہاں پر، اب وہاں پر ایک داڑھی والا بندہ دکھائی نہیں دیتا، بندے لوگ میں مسلمان ہوں کلمہ سنا دے، کلمہ نہیں آتا، بتائیں۔ تو اس لیے اگر ہم نے مزاج وہی رکھا نا تو پھر یہاں بھی وہی حال ہونے والا ہے۔ آپ کو نہیں پتا اس وقت دشمن جو ہے وہ کس قدر تیز ہو چکا ہے، سب سے بڑی دشمنی جو ہے، آپ پوری ان کے ارضی حقائق کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق دی، پوری قوم کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے دعوت حق دی، پوری قوم کو میرے آقا علیہ السلام کے خلاف کر دیا گیا۔ داعی کے خلاف کرنا جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے فرعونیوں کا، نمرودیوں کا، شدادوں کا، قارونوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہی طریقہ مرزائیوں کا ہے، اور مرزائیوں کا یہ فریضہ زبردست طریقے کے ساتھ اس وقت کوئی نبھا رہا ہے تو وہ مرزا جیل میں نبھا رہا ہے، مرزا جیل میں نبھا رہا ہے۔ میں نے اس پر اپنی تفسیر ختم نبوت کے اندر پورا باب بند ہے، پورا باب بند ہے کہ یہ مرزائی جو ہیں علماء سے کیسے متنفر کرتے ہیں، عوام کو علماء سے کیسے دور کرتے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ بھی علماء ہی تو ہیں ان کا ایمان بچانے والے، علماء ہی ان کا ایمان بچانے والے۔ جب علماء سے متنفر ہو جائیں گے، علماء کو یہ گالیاں دیں گے، علماء کی بات سنیں گے نہیں، تو پھر ہمارے لیے ان کو شکار کرنا، ان کو پکڑنا، ان کے ذہنوں کے اندر دین اسلام کے متعلق، حضور کی ختم نبوت کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنا آسان ہو جائے گا، بتائیں۔ تو پیارے بھائیوں، ایسے کام بالکل نہیں چلے گا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اگر اتنے بڑے مراکز جو ہیں اگر وہ ہمارے پاس نہیں نہ رہے ہیں، کہاں امام قرطبی رحمہ اللہ جیسا بندہ، شیخ اکبر جیسا بندہ، ابن مخلد جیسا محدث، بڑے بڑے محدث ہمارے، جہاں بیٹھ کے حدیث پڑھانے والے ہوں، وہاں پہ کلمہ پڑھنے والا بندہ ہی کوئی نہ ہو، نماز پڑھنے والا بندہ ہی کوئی نہ ہو۔ تو یہ تو آج تو ہمارے تو دائی بہت کمزور ہیں، امام قرطبی کے مقابلے میں کون ہے یہاں پر؟ شیخ اکبر رحمہ اللہ کے مقابلے میں کون ہے یہاں پر؟ ایک بھی نہیں ہے یار۔ اگر ہم نے قدر نہ کی، میں سچی کہہ رہا ہوں، پھر ہمارے لوگ جو ہے نا یہاں پہ بھی وہی حالات بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ لیکن اگر ہمارا رویہ یہی رہا، ہمارا طریقہ یہی رہا اپنے دائیوں کو، اپنے علماء حقہ کو بدنام کرنے کا، تو پھر لوگ ایسے ایسا متنفر ہوتے جائیں گے، پھر پیچھے جو علماء ہیں یہ فوت ہوتے جائیں گے، پیچھے کسی نے اپنے بیٹے کو عالم بننے کے لیے دینا کوئی نہیں، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ انہوں نے جو کہا حضرت سیدنا صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ کی جو بات ہے نا یہ ہمیں پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے، آپ کو دعوت توحید دینا، جی اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ والا مزاج جو ہے، جو اس وقت کے لوگوں نے کہا تھا، وہی مزاج آج کے لوگوں کا بن چکا ہے، باقاعدہ بن چکا ہے جی۔ جیسے حضرت سیدنا
صالح علیہ السلام نے شرک میں پڑے ہوئے لوگوں کو دعوت دی، توحید کی، لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کر کے آج آپ مولویوں کو، پیروں کو جمع کریں، جمع کر کے ان کے سامنے خلافت کی دعوت دیں، مولوی پیر ہی آپ کو کہیں گے مولوی صاحب خلافت تو نہیں آ سکتی۔ بلکہ میں نے تو نعوذ باللہ ایک مولوی کے منہ سے سنا، وہ کہنے لگا خلافت کا نظام چل ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کلمہ دوبارہ پڑھیں اور مسلمان ہوں دوبارہ، آپ کی بیوی ہے تو نکاح آپ کا ٹوٹ چکا ہے، اسلام دوبارہ لائیں آپ۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جو نظام رب نے دیا ہے وہ چل ہی نہیں سکتا، جو نظام رب نے دیا ہے وہ چل ہی نہیں سکتا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تو قرآن میں فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے تو کسی پر اس کی طاقت کے سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی کوئی نہیں، تو کیسے کہتا ہے؟ تو بھائی ہمیں اگر اپنے بچوں کے، اپنی، یہ میں مثال دینے لگا تھا، اگر ہمیں فکر ہے نا تو پھر آپ غور کریں اس بات پر جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، جو میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں۔ آپ ان کے سامنے جیسے حضرت انہوں نے فرمایا تھا کہ توحید مان لو، انہوں نے کہا ہمیں پریشانی ہو رہی ہے جی آپ کی بات سے، آپ ان کو کہیں خلافت لاؤ، انہوں نے یہی کہیں گے ہمیں تو پریشانی ہو رہی ہے۔ بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ان کو کہیں کہ جہاد کے لیے کھڑے ہو، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ کہیں جی اب فلسطین کو فتح کروانے کے لیے آگے بڑھیں، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے جی۔ مزاج تو ان کا وہی بن چکا ہے، مزاج تو ایک ہو گیا ان کا۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو وہی بات انہوں نے کی تھی، وہی بات آج کا اس وقت کافر نے کی تھی، آج کا مسلمان کہہ رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا یہ مسلمان جو ہے اپنے اسلام پر نہیں رہا، کیونکہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، میں تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن رہے تو، مومن رہو گے تو غالب آؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا، ایمان پہ تھے، ایمان پہ ہی رہے، ایمان پر ہی رخصت ہوئے دنیا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دکھایا۔ آج میرے دور کا بندہ جو ہے، میرے دور کے لیڈر جو ہیں، میرے دور کے رہنما جو ہیں، ایمان پہ نہیں رہے، تو پھر ان کو وہ والی شانیں، وہ والی عظمتیں، وہ والے غلبے، وہ والے غلغلے، وہ اسلام کا تنتنا ان کو کیسے دیکھنا نصیب ہوگا؟ نہیں نصیب ہوگا۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اس آیہ پہ گفتگو ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلی آیہ مبارکہ پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح قد کنت فینا مرجوا، ہمیں بڑی امیدیں تھی تیرے ساتھ، قبل ھذا تنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اس سے پہلے کہ تو نے ہمیں منع کرنا شروع کر دیا ان کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم تو تیری دعوت سے بڑے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور شک بھی ایسا مریب جو ہمیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے، جو پریشانی میں ڈالنے والا ہے، جو قلبی خلجان پیدا کرنے والا ہے۔ ہم پریشان ہو گئے ہیں تیری بات سے، تیری دعوت سے، اپنے وڈیروں کی بات مانیں یا تیری بات مانیں ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا تو رب کا نبی ہے، تیری مانیں یا اپنے ابے کی مانیں ہم ہیں، لہذا ہم تو بھئی اپنے ابے کی مانیں گے۔ یہی میرے دور میں ہو رہا ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے، یہ خدا رسول یہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو اپنے پیر کی مانوں گا، اسے کہو یار آپ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں میں تو اپنے مرشد کی مانوں گا یا اپنے ابے کی مانوں گا۔ بس بھائیو، اگر مرشد آپ کا خدا رسول کی دعوت کے خلاف ہے تو مرشد کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ کا ابا سگا وہ بھی خدا رسول کے خلاف کہہ رہا ہے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، خدا رسول کی بات مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔